کاش دنیا سے نکلنے کے لیے کوئی دروازہ ہوتا۔ جب ہم دنیا سے تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے اس دروازے کے باہر سکون تلاش کرنے نکل جایا کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کہاں سے چلے ہیں اور نہ جانے کہاں پر رکیں گے، ایک عمر گزار رہے ہیں ایک عمر گزارنے کے لیے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ کبھی کبھی ہمارے کہکوں کے پیچھے وہ غم بھی چیخ رہے ہوتے ہیں جن غموں نے ہمیں بالکل توڑ کے رکھ دیا ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں ہی انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔
زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کے دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچوں کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھے اخلاق اختیار کرو کیونکہ یہ بہترین ذاتی فضیلت ہے۔